اکثر انسان کا دل دوسروں کی خوشحالی اور رزق کی فراوانی دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ میری کوشش لا حاصل ہے۔ یہاں سے اسے اپنا خالی پن نظر آتا ہے۔ دوسروں کے لیے ممکن اور اپنے لیے ناممکن کے وسوسے اسے اداس رکھنے لگتے ہیں، اور وہ بے چین رہتا ہے، اور وہ ہمہ وقت اپنے خالی پن کے لیے روتا ہے اور اللہ کی طرف سے کسی معجزے کا منتظر رہتا ہے۔ تو سنو، اس مہربان رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس کے علم میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کی اس رب کو خبر نہ ہو، اور وہی تو ہے جو تم پر اپنے لیل و نہار واضح کر دیتا ہے، اور وہی عزتوں اور ذلتوں کا مالک ہے، اور وہ اپنے ارادوں کا ایسا راز رکھتا ہے کہ جب اس کے ارادے تکمیل کو پہنچتے ہیں تو کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ میرے رب کا قرآن تو خود کہتا ہے کہ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے۔ اللہ اسے وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر آج تمہارے اوپر رزق کی تنگی یا پھر تمہاری زندگی کا کوئی برا تجربہ تمہیں پریشان کیے رکھتا ہے اور تم مسلسل اداس اور پریشان رہتے ہو، اور تمہیں اس اداسی اور پریشانی سے نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو یاد رکھو وہ انسان کبھی کمزور نہیں ہوتا جو اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ کی خاطر سب کچھ برداشت کرنے کا حوصلہ اور ہمت رکھتا ہے۔ کیونکہ میرے اللہ کا قرآن تو خود کہتا ہے کہ ہم کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتے۔ اگر تم اس رب کی خاطر سب کچھ برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو تو یاد رکھو جو تکلیفیں آج تمہیں بے چین کیے رکھتی ہیں ان راحتوں سے 1000 گنا بہتر ہیں جو تمہیں غفلت میں لے جاتی ہیں، جو تمہیں اس اندھیری دنیا میں عارضی روشنی دکھا کر تمہیں اپنے رب سے دور کر دیتی ہیں۔ اور تم ہرگز اپنے دکھ کو اپنے اوپر اتنا حاوی مت ہونے دو کہ تم اپنے اوپر دکھ کا چڑھاوا چڑھا کر اپنی زندگی کا اصل مقصد ہی بھول جاؤ۔ اور یہ جو آج تم شکوہ کرتے ہو اپنے لیے تنگی کا، تو سنو، اس کے لیے میرے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو گے جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ تم جانتے ہو جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو اس کی محبت تمہارے دل پر دستک دیتی ہے اور اس کی رحمت کی برسات تمہارے بے چین اور اداس دلوں کو فراوانی سے شاد کر دیتی ہے۔ جب تم اللہ سے دعا مانگتے ہو تو اللہ بھی تمہارے رزق کا بندوبست کر رہا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی جگہ پہ تمہیں نوازنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تو خود تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے اور تمہیں یوں لگتا ہے کہ اب دیر ہو رہی ہے، شاید تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو سنو، اگر اللہ نے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تمہیں دعا کرنے کی ہمت کیوں عطا کرتا؟ وہ تمہیں دعا کی طرف راغب ہی کیوں کرتا؟ وہ تو خود کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری سنوں گا، اور وہ تمہیں جواب بھی دیتا ہے۔ یاد رکھو جب بھی تم دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی چیز سے نواز دیتا ہے جس کی تم دعا کر رہے تھے، یا پھر اس کے بدلے میں کوئی اچھا نعم البدل دے دیتا ہے، یا پھر اس دعا کے بدلے تمہاری کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے، تمہیں کسی بڑی پریشانی اور مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ اللہ اپنی حکمت کو خود سمجھتا ہے، وہ اپنی حکمت کے تمام تقاضے خود پورے کرتا ہے۔ اور یاد رکھو تم ان چیزوں پر اداس نہ ہو جو تمہارے پاس نہ ہو،
یا تم سے دور چلی گئی ہوں یا تمہاری سوچی گئی سوچ یا تدبیر کے مطابق نہ ہوں، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے۔ انسان کو رزق اتنا ہی ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے وقت لکھ دیا ہے۔ اسے حلال یا حرام طریقے سے حاصل کرنا صرف اور صرف انسان کے اختیار میں ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ تم کو ضرور ملے گا، مگر اسے صبر، محنت اور امانت داری سے حاصل کرو تو وہ تجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایسا رزق جس میں محنت زیادہ نہ کرنی پڑے اور جو حرام بھی نہ ہو تو رزق کریم کہلاتا ہے۔ جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کا رزق کہاں سے آ رہا ہے، یعنی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، تو گویا وہ اس بات سے بے فکر ہیں کہ اللہ ان کو کسی بھی دروازے سے جہنم میں داخل کر دے۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں، علم، عقل، ذہن، چہرہ، اولاد، ادب، اخلاق، مخلص اور ہمدرد دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں۔ اس لیے ہر حال میں اللہ پاک کا شکر بجا لاتے رہیں۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان مت خراب کریں، کیونکہ رزق انسان کو خود یوں تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اللہ چاہے تو انسان کو نیند میں بھی کئی سالوں تک رزق دے سکتا ہے۔ جاگ کے رزق کے لیے محنت کرنا تو بات کی بات ہے، جیسے اس نے نیند میں سوئے ہوئے اصحاب کہف کو کئی سالوں تک رزق پہنچایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہر جان کو پیدا فرمایا اور اس کے لیے چیزیں لکھ دیں، جیسے کہ اس کا رزق کتنا ہے، زندگی کتنی ہے، عمر کتنی ہے، اس کا جوڑ کہاں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے، ہر مشکل سے نکال دیں گے اور اسے وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اور جو اس کی حکمت اور تقاضوں کے عوض مشکلات پیش آئیں گی وہ تمہارے ہی گناہوں کی معافی کا سبب بنیں گی اور تمہارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بنیں گی۔ تو جب خود اللہ تعالیٰ تمہارا رزق لکھنے والا ہے اور وہی تمہیں عطا کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا، تو یاد رکھنا ہر دکھ کے پیچھے خیر کا پہلو پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور اگر تم بہت اداس ہو اور تمہارے اوپر رزق کا دائرہ بھی بہت تنگ ہو گیا ہے تو یاد رکھو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ وہ مہربان رب اب اپنی عطا کی بارش کرنے ہی والا ہے، کیونکہ جہاں سے تمہارے آنسو بہنے لگتے ہیں وہیں سے اس کی رحمت سے گھٹا گھٹ بادل برسنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس رحمت کی بارش تمہارے دلوں کو ایسے تسکین بخشتی ہے کہ تمہارا دل لا حاصل کی تسکین سے بھر جاتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے فیصلے کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتے، وہ اپنی بندگی بجا لانے والوں کے لیے انعامات بھی انوکھے رکھتا ہے، ان کو بہترین بخشش اور بہترین انعامات سے نوازتا ہے۔ اور جان رکھو بد نصیب تو وہ ہوتے ہیں جنہیں سب مل جاتا ہے پر رب نہیں ملتا۔ تم تو وہ خوش نصیب ہو جس کی درد بھری دعائیں سن کر اللہ نے تمہیں اپنی رحمت کے لیے چن لیا۔ وہ مہربان جب تمہارے لیے تمہاری چاہت کی خوبصورت عطا لکھ چکا ہے تو عنقریب وہ تمہارے سارے دکھ درد سمیٹ کر اپنے خزانہ فیض کی ساری عطائیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے والا ہے انشاءاللہ۔